ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ قربانی اسی چیز کا نام ہے کہ جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیر دی جائے، اللہ کے نام پر جانور کو قربان کر دیا جائے، بس قربانی ہو گئی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا کریں، والدین ہیں، والدین کو دیکھ کر انسان گمراہی والا راستہ اختیار کرتا ہے، دنیا آخرت خراب کر بیٹھتا ہے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے کہ یا ابتی لم تعبد، اے میرے ابا جان، اس ذمہ دار کے پاس گیا، سے کہا بھائی میری مزدوری آپ کے پاس رہتی تھی، وہ میری مزدوری تو دو۔ اس نے کہا یہ دیکھو، یہ جنگل بھرا ہوا ہے جانوروں سے، اور اس کو چرانے والے چرواہا نوکر بھی ہے، یہ سارے تیرے ہیں، لے جاؤ۔ اب یہ جو غار کے اندر پھنسا ہوا ہے نا، اسی نے یہ کام کیا تھا اس دن کہ اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا، اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو غار سے ہمیں نجات عطا فرما، اس پتھر کو ہٹا دو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے 1/3 پتھر ہٹ گئے، کہنے لگا اللہم امی و صلاتی، اللہ ایک طرف میری نماز، ایک طرف مجھے والدہ بلا رہی ہے، میں کیا کروں؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ نماز پڑھتا رہا، والدہ کی طرف نہیں گیا، تو اس کی والدہ سے زبان سے نکلا اللہ تعالیٰ تجھے بدکار عورتوں کا منہ دکھائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب عنك عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان الله الحمد لله رب العالمين۔
سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد كما يليق بشانه۔ عزیزان محترم، آج 22 ذوالقعدہ سن 1445 ہجری ہے۔ آنے والا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، ذی الحجہ حج کا بھی مہینہ ہے، قربانی کا بھی مہینہ ہے۔ ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ قربانی اسی چیز کا نام ہے کہ جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیر دی جائے، اللہ کے نام پر جانور کو قربان کر دیا جائے، بس قربانی ہو گئی۔ اللہ کا نام لے کر تو روزانہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ روزانہ جانور اللہ کے نام لے کر ذبح کیے جاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر روزانہ جانور ذبح ہوتے ہیں۔ تو آنے والے مہینہ جو ہے ذو الحجہ، قربانی والا مہینہ، اللہ رب العزت صرف ہم سے جانور کی گردن نہیں کٹوانا چاہتے۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ بس جانور کی گردن کاٹ دو قربانی ہو گئی، یہ بھی قربانی ہے، صرف اتنا مقصد نہیں ہے قربانی کا۔ قربانی یہ ہوتی ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔ قربانی کیا ہے؟ اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے قربان کر دینا، اللہ کے نام پر قربان کرنا۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ انسان کو ماں باپ سب سے پیارے ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے والدین سے، اپنے قوم قبیلے سے محبت ہوتی ہے، اور والدین سے محبت کرنا یہ اسلام کا بھی حکم ہے۔ اگر کبھی یہ محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف والدین کا حکم ہے، اگر والدین کی محبت اللہ کی محبت کے سے ٹکرا رہی ہو، اب یہ بھی قربانی کا موقع ہے کہ اس محبوب کو، والدین کی محبت کو اللہ کی محبت کے اندر قربان کر دو، اللہ کی محبت کے اندر قربان کر دو، یہ بھی قربانی ہے۔ پچھلے خطبے کے اندر میں نے اسی بات کے اوپر جو ہے نا گفتگو کی تھی کہ سب سے پہلی قربانی یہ ہوتی ہے کہ اگر والدین غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں، آخر وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں نا، والدین بھی تو انسان ہوتے ہیں نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین غلط راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا کریں، والدین ہیں۔ والدین کو دیکھ کر انسان گمراہی والا راستہ اختیار کرتا ہے، دنیا آخرت خراب کر بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلی قربانی ہوتی ہے کہ والدین کو اللہ کے دین کے اوپر لے آنا، اللہ کی توحید کا درس دینا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر لے آنا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی محبت کے اندر بہت سی قربانیاں دی۔ سب سے پہلی قربانی تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، بلکہ بتوں کو بنا کر بیچتے بھی تھے، بت فروش بھی تھے۔ تو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھا کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، شرک سے اللہ ناراض ہوتے ہیں نا، یہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا امتحان اور پہلی قربانی یہ تھی کہ اپنے والدین کو دین کی دعوت دیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو ہے مختلف مواقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں سورہ مریم کی آیات، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو پڑھ کے سنائیں۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے کہ یا ابتی لم تعبد، اے میرے ابا جان، کیسا پیارا انداز ہے بات کرنے کا، میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ان چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، ان کو کیوں مشکل کشا حاجت روا مانے ہوئے ہو، جو نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ کوئی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ نفع نقصان کی مالک تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا سننا ایسا سننا ہے کہ ابھی زبان سے انسان الفاظ بھی ادا نہ کرے اللہ تب بھی سن لیتے، اور اللہ کا دیکھنا ایسا دیکھنا ہے اگر زمین کی تہ کے اندر بھی کوئی چیز ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو کیوں مشکل کشا حاجت روا مانے ہوئے ہو؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، میرے ابا جان میرے پاس آسمان سے علم آیا ہے جس کے اندر دنیا آخرت کی ہدایت ہے، آپ میری اتباع کریں میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ پچھلے خطبے کے اندر میں نے یہ تفصیلاً عرض کیا تھا کہ قائد، رہنما، رہبر اس آدمی کو بنانا چاہیے جس کے پاس دین کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اپنا سردار، اپنا بڑا جاہل لوگوں کو بنائیں گے جن کو دین کا کچھ علم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنا راہبر، اپنا رہنما، اپنا قائد، اپنا بڑا اس آدمی کو بنائیں گے جو گمراہ ہوگا، دین کا کچھ علم نہیں ہوگا۔ فَأَزَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ دور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کن لوگوں کو بڑا بنایا؟ جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ کلمے کے فرائض کیا ہیں، اتنا بھی پتہ نہیں ہے کلمے کے فرائض کیا ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو بڑا بنایا۔ اب جو فیصلے وہ کریں گے تو آپ سچی بتاؤ فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کریں گے بھلا؟ ان کی زبانوں سے فیصلے بھی وہ نکلیں گے جن سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو بہرحال پہلی قربانی یہ ہے، میں نے پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا، بہت سارے لوگ اپنی ایمانی دولت کو بھی اسی وجہ سے ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ باپ دادا کا طریقہ ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ بہرحال یہ پہلی قربانی ہوتی ہے۔ اب قرآن کی ان آیات کے اندر دوسرا سبق جو آج میرا موضوع ہے وہ کیا ہے کہ والدین کا ادب اور احترام۔ اس واقعے کے اندر جہاں ہمیں قربانی ملتی ہے، قربانی کا سبق ملتا ہے کہ اپنے تعلقات کو اللہ کے لیے قربان کرنا، وہاں قرآن کے ان آیات کے اندر ہمیں دوسرا سبق احترام اور ادب کا بھی ملتا ہے۔ اب سمجھے بات کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں کافر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر ہیں، بت پرست ہیں، بت فروش ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے پیغمبر کا، نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، اپنا خلیل بنایا، اور جن کی نسل سے ہزاروں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اب جب اپنے کافر باپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو ادب کا دیکھیں کہ قرآن کیسے کہہ رہا ہے، کیسے ادب سکھا رہا ہے۔
یا ابتی، اے میرے ابا جان، کیسے محبت بھرا الفاظ ہے، یا ابتی لم تعبد، یا ابتی انی قد جاءنی، میرے ابا جان بار بار کہہ رہے ہیں، یا ابتی میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، اللہ کو چھوڑ کر جو بھی راستے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر جتنی بھی طریقے ہیں وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ شیطانی طریقے ہیں۔ ہاں، رحمان والا طریقہ یہ ہے جو حضرات انبیاء علیہ التسلیمات لے کر آئے، جو اللہ کے انبیاء طریقہ لے کر آئے ہیں یہ نجات والا طریقہ ہے، اور جو انبیاء کے طریقے سے ہٹ کے طریقہ ہوگا وہ شیطانی راستہ ہوگا۔ تو فرمایا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کی عبادت کر رہے ہو۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، کیسا پیارا خطاب ہے، ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ ہمارے والدین تو مسلمان ہیں، ان کا ادب و احترام تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ ان کا ادب و احترام بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رضا الرب فی رضا الوالد، جس کے اوپر والدین راضی ہیں اللہ بھی اس کے اوپر راضی ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، والدین بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، ان لوگوں سے پوچھو جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیسے رحمت کا سایہ ان کے سر سے اڑ گیا۔ اللہ کی قسم، جب سر سے والد کا سایہ اٹھانا تو ایسا پتہ چلا کہ چھت خالی ہو گئی ہے، ہم بغیر چھت کے دھوپ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ والدین صاحبان ہوتے ہیں، قدر کریں جن کو اللہ نے والدین، ابھی تک ان کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کی قدر کریں۔ والدین یہ جنت کا دروازہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین جنت کا دروازہ ہیں، دو دروازے، جن کے والدین دونوں موجود ہیں تو جنت کے 2 دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ایک فوت ہو گیا تو ایک دروازہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت اور والدین کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، والدین کی دعا سیدھی اللہ کی عرش کے اوپر پہنچتی ہے۔ والدین کی دعا، عادل بادشاہ کی دعا، ان کی دعا، مظلوم کی جو ہے نا بد دعا، سیدھی اللہ کے عرش تک جاتی ہے، درمیان میں کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ والدین کی دعا لگتی ہے انسان، اور والدین کی خدمت انسان کے لیے مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، 3 آدمی سفر کر رہے تھے، بارش بن گئی، طوفان آ گیا، آندھی چل پڑی، اور پہاڑی علاقہ تھا، بچنے کا کوئی ان کے لیے راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک غار دیکھی، انہوں نے کہا بھائی زندگی تو بچائیں، غار کے اندر چلے گئے 3 آدمی۔ اچانک اس طوفان سے، آندھی سے اوپر بہت بڑی چٹان اوپر سے گری اور غار کے منہ کے اوپر آ کے بیٹھ گئی، غار کا منہ بند ہو گیا، اور چٹان اتنا بڑی تھی کہ 3 آدمی نے زور لگایا، اس کو ہلا بھی نہ سکے۔ اب ان لوگوں کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی کہ یہ چٹان نہیں ہٹے گی، غار کا منہ نہیں کھلے گا تو ہم اندر بھوکے پیاسے مر جائیں۔ 3 آدمی، تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ بنی اسرائیل، پہلے آدمیوں کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اس مشکل کے اندر ایک اللہ کی ذات ہے جو مشکل سے بچانے والی ہے، اب اللہ کو پکارو، تمہارا کوئی ایسا عمل جو اخلاص والا عمل ہو، اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو، اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ تو باری باری ایک آدمی کھڑا ہوا، واقعہ بہت لمبا ہے۔ ایک آدمی نے دعا کی کہ اللہ، میں نے مزدور رکھا تھا، شام کو اس کی مزدوری بنی تھی، اور میں نے کہا بھائی یہ مزدوری لے جاؤ، اس نے کہا بھائی بعد میں لے جاؤں گا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا اور بڑھا دیا اس کی مزدوری کو،
اور اس سے میں نے جانور خریدے، اور جانوروں سے ایک بہت بڑا جنگل کا احاطہ بھر گیا۔ کئی سال گزر گئے، اب وہ مزدور کو مشکل حالات پیش آ گئے۔ اس نے کہا یار میں فلاں کے پاس مزدوری چھوڑ کے آیا تھا، اب جاؤں اس سے اپنی مزدوری لے کے آؤں، چلو گزارا چلے۔ لیکن دل میں خیال کر رہا ہے اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں، اب پتہ نہیں وہ آدمی مجھے پہچانے گا بھی صحیح یا نہیں پہچانے گا۔ اگر پہچان بھی لیا اور کہہ دیا نہیں دیتا تو میں کیا کروں گا، اتنا لمبا سفر کر کے جا رہا ہوں۔ بہرحال وہ چلا گیا، اس ذمہ دار کے پاس گیا، اس سے کہا بھائی میری مزدوری آپ کے پاس رہتی تھی، وہ میری مزدوری تو دو۔ اس نے کہا یہ دیکھو یہ جنگل بھرا ہوا ہے جانوروں سے، اور اس کو چرانے والے چرواہا نوکر بھی ہے، یہ سارے تیرے ہیں، لے جاؤ۔ میں نے کہا بھائی میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میری تو چند سکے مزدوری تھی، یہ جا کر میرے نہیں ہے۔ تو کوئی ذمہ دار کے پاس جائے نا تو ذمہ دار یہ کہے مثلا 500 دینا ہو، اور ذمہ دار کہے کہ بھائی یہ سارے تیرے ہیں، لے جا، تو آدمی یہی سمجھے گا کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کا بندہ مجھ سے مذاق نہیں کر۔ اس نے کہا مذاق نہیں ہے، بات میں سچی کر رہا ہوں، تم جو مزدوری چھوڑ کر گئے تھے، میں نے کہا اگر اس کو ایسے رکھتا ہوں تو یہ ضائع ہو جائیں گے، میں نے تمہاری مزدوری کو، تمہاری رقم کو میں نے تجارت میں لگایا اور بڑھایا، میں نے اللہ کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کیا تھا، اب اسی سے یہ سارے جانور بڑھ گئے، لے جاؤ۔ تو وہ مزدور سارے کا سارا وہ جانور لے گیا، غلام بھی لے گیا۔ اب یہ جو غار کے اندر پھنسا ہوا ہے نا، اسی نے یہ کام کیا تھا اس کے لیے کہ اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا، اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو غار سے ہمیں نجات عطا فرما، اس پتھر کو ہٹا دو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے 1/3 پتھر ہٹ گیا، 3/3 غار کا منہ، 2/3 غار کا منہ بند ہے، 1/3 منہ کھل گیا تھوڑا سا۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اے اللہ آپ جانتے ہیں میں ایک گناہگار انسان تھا، ایک عورت کو گناہ کی دعوت دی، اور جب جو ہے نا میں نے پیسے بھی دے دیے اس کو، اور جب گناہ کرنے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، میں تو پاک دامن عورت تھی، بھوک اور پیاس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، آج میں اپنی عزت نیلام کرنے کے اوپر تیار ہو گئی ہوں، میں تو پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں تو پاک دامن عورت تھی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ جب اس نے اے اللہ تیرا نام لیا، تجھ سے ڈر کر جو ہے نا، میں نے کہا بہن جا یہ پیسے بھی لے جا، آئندہ کوئی ضرورت ہو تو میں تیری پوری کروں گا۔ اے اللہ یہ عمل میں نے تجھ سے ڈر کر کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا ہے تو اے اللہ مجھے جو ہے نا نجات عطا فرما۔ تو 2 حصے غار کا منہ کھل گیا۔ اب تیسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں ایک غریب آدمی تھا، سارا دن جنگل میں بکریاں چراتا تھا، جانور چراتا تھا، اور شام کو آتا تھا اور آ کے جانوروں کا دودھ نکالتا، پہلے اپنے والدین کو دیتا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک مرتبہ گھاس کی تلاش کے اندر میں دور لے گیا جانوروں کو، اور مجھے آنے میں دیر ہو گئی، جب میں رات کو لے کر آیا تو بھوکے میرے والدین بھوکے پیاسے رات کو سو گئے تھے، کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اب میں نے جانوروں کا دودھ نکالا اور پیالہ پانی اس کا دودھ کا بھر کے میں والد کے پاس لے گیا، دیکھا تو وہ سو چکے تھے۔ اب میں نے ان کو جگایا نہیں، کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، کیوں بوڑھے آدمی کی نیند ایک مرتبہ اکھڑ جائے تو آتی بڑی مشکل سے ہے پھر۔ ہاں تو میں نے کہا اب آرام کے اندر ہیں والدین، ان کے آرام کو میں خراب نہ کروں، یہ سکون کے اندر ہیں، ان کے سکون کو میں خراب نہ کروں، یہ جب اپنی مرضی سے اٹھیں گے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب اٹھیں گے ان کو دودھ پیش کروں گا۔ اب میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، والدین آرام سے سوتے رہے، ایک تو سارا دن کا تھکا ہوا، اور دوسرے والدین کی وجہ سے ساری رات پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ جب صبح صادق ہونے لگی میرے والد کی آنکھ کھلی، اس نے کہا بیٹا، میں نے کہا جی ابا جان، یہ لو دودھ۔ ساری رات اے اللہ میں نے یہ نکال دی، کس لیے؟ اپنے والد کی یہ خدمت کی، اللہ تجھے راضی کرنے دے۔ والدین کی خدمت انسان کو بہت بڑی مشکلات سے نجات دلاتی ہے۔
ہاں، ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ زندگی ان کے جانے کے بعد کتنی مشکلات میں پھنس جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ والدین کی خدمت کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت نے غار کا منہ مکمل کھول دیا، وہ چٹان ہٹ گئی، تینوں کو نئی زندگی مل گئی۔ تو یا ابتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں والدین کا ادب اور احترام کرنا اور ان کے ساتھ گفتگو کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ والدین سے بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سامنے جھک کر بات کرو، ایسے سینہ تان کے بات نہ کرو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو، اور تم ساری زندگی ان کی خدمت کرو، پھر بھی والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہو، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میری جتنا طاقت تھی میں نے اپنے والدین کی خدمت کی، لیکن اللہ میں حق تو ادا نہ کر سکا، اے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما، جیسے بچپن کے اندر انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ والدین سے یا ابتی، میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میرے ابا جان مجھے خوف ہے اگر اس راستے پہ چلتے رہے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے اور رحمان کی طرف سے کہیں عذاب نہ آ جائے تمہارے اوپر۔ تو والدین کو ادب کے ساتھ بلانا، ان کے آداب میں یہ ہے کہ والدین کو نام لے کر نہ پکارا جائے۔ کسی کے والد کا نام عبداللہ ہے نا تو یوں نہ کہ او بھائی عبداللہ مجھے دیکھو ذرا میری بات سنو، والدین کا نام لے کر پکارنا بے ادبی ہے۔ ان سے یہ کہو میرے ابا جان۔ تو قرآن کے اس واقعہ سے ہمیں والدین کا ادب اور احترام بھی ملتا ہے، اور والدین کی اگر بد دعا نکل جائے تو انسان کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر غلط فہمی کے اندر بھی، بات سمجھیں، اگر والدین غلط فہمی کے اندر بھی اگر اولاد کا قصور نہ ہو، اگر غلط فہمی کے اندر بھی والدین کبھی بد دعا دے دیں تو تب بھی انسان کے اوپر مشکلات آ سکتی ہیں۔ حدیث پاک میں ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے۔ پہلی امتوں میں ایک بزرگ آدمی تھا، اس کا نام تھا جریج۔ جریج بہت بڑا بزرگ آدمی تھا، سارا دن اپنے عبادت خانے کے اندر عبادت کرتا رہتا، دن کو روزے رکھتا، راتوں کو نوافل پڑھتا، اس عبادت خانے سے باہر نہیں جاتا، نماز ہی نماز، عبادت ہی عبادت، اتنا بڑا بزرگ آدمی تھا۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی والدہ نے اس کو آواز دی، یا جریج، او جریج۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے یہ نماز کے اندر اس نے والدہ کی بات سن لی تو نماز کے اندر دل میں کہنے لگا، یا اللہ، اللہم امی و صلاتی، اے اللہ ایک طرف میری نماز ہے، ایک طرف مجھے امی بلا رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ نماز توڑتا ہوں تو اللہ کی عبادت ٹوٹتی ہے، اگر نماز پڑھتا ہوں تو والدہ بلا رہی ہے، کیا کروں؟ مسئلے سے واقف نہیں تھا۔ نفل نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے، نفل نماز، مسئلہ سمجھو، اگر نفل نماز کوئی پڑھ رہا ہے، والدین بلائیں، نفل کو توڑ دو، والدین کا جواب دو۔ نفل نماز پڑھ رہا ہے، والد آواز دیں، والدہ آواز دیں، نفل نماز کو توڑ دو، یہ نماز بعد میں پڑھی جا سکتی ہے اور قضا کرنی ضروری ہے، والدہ کا جواب دو۔ اگر کوئی فرض پڑھ رہا ہے اور والدین آواز دیں اور کوئی بھائی نہ ہو اور کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ والد اکیلے ہیں، والدہ اکیلی ہے، نماز فرض پڑھ رہے ہو، تب بھی اس کو توڑ دو اور ان کا جواب دو۔ والدین کا بڑا احترام ہے۔ تو اب بات سمجھیں، تو جریج کہنے لگا، اللہم امی و صلاتی، اے اللہ ایک طرف میری نماز، ایک طرف مجھے والدہ بلا رہی ہے، میں کیا کروں؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ نماز پڑھتا رہا، والدہ کی طرف نہیں گیا، تو اس کی والدہ سے زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ تجھے بدکار عورتوں کا منہ دکھائے، اللہ تعالیٰ تمہیں بدکار عورتوں کا منہ دکھائے۔ اب بتاؤ یہ کوئی گناہ کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا نا، نماز کی وجہ سے والدہ کو جواب نہ دے سکا، ماں نے غلط فہمی کے اندر بد دعا دے دی
کہ یہ میری بات کو سن بھی رہا ہے، آ نہیں رہا، غلط فہمی کے اندر والدہ نے بد دعا دے دی، یہ بد دعا فوراً قبول ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت تھی بکریاں چرانے والی، اس کو حمل ٹھہر گیا، وہ غیر شادی شدہ تھی، لوگوں نے پوچھا تو نے تو نکاح ہی نہیں کیا، یہ حمل کیسے ٹھہر گیا؟ تو اس نے غلط الزام لگایا کہ میرے ساتھ جریج نے زنا کیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے حمل ٹھہر گیا۔ تو لوگوں نے کہا اچھا یہ اتنا بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے اور کام دیکھو۔ عوام کیا ہے، ان کو نیک آدمی کے اوپر تہمت لگانے میں کیا دیر لگتی ہے؟ ہاں، تو لوگ غصے میں آئے، وہ عبادت کر رہا تھا، اس کے عبادت خانے کو توڑ دیا اور اس کے گلے میں رسا ڈالا، اس کو باہر نکالا اور اس کو گھسیٹا اور گدھے کے اوپر بیٹھا کر اس کو شہر کا چکر دلانے لگے اور اس محلے سے لے کر جانے لگے جو محلہ ان عورتوں، طوائف عورتوں کا تھا، بدکار عورتوں کا محلہ تھا، سارا تماشا دیکھ رہے تھے لوگ، اور وہ طوائف عورتیں بھی تماشا دیکھنے کے لیے آئی کہ دیکھیں بھئی کیا تماشا ہوتا ہے۔ تو جریج جب ادھر سے گزر رہے تھے، وہ طوائف عورتیں بھی دیکھ رہی تھی، ایسے نظر گئی تو جریج ہنسنے لگے، جریج ہنسنے لگے۔ تو جب چکر لگا کے لوگوں کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، انہوں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح مجھے یہ سزا کس بات کی دے رہے ہو تم؟ نے کہا اچھا ابھی تک پوچھتے ہو کس بات کی سزا؟ تم نے فلاں عورت سے زنا کیا، اس کو حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوا اور تم بزرگ بنے پھرتے ہو۔ اس نے کہا کہاں ہے وہ عورت، اس کا بچہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ عورت ہے۔ کہا بلاؤ اس عورت کو، اس کے بچے کو بلاؤ۔ وہ عورت آ گئی، بچہ گود میں اٹھا کے آئی، تو اس نیک آدمی تھا نا جریج، تو اس جریج نے اس بچے سے کہا دودھ پیتا بچہ، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے بتا۔ بچے سے کہا دودھ پیتا بچہ جو بولتا نہیں تھا، اس نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ ہے میرا باپ۔ تو بچے کے منہ سے جب انہوں نے سنا کہ جریج تو پاک دامن ہے، فلاں آدمی سے اس عورت کے غلط تعلقات تھے، اب جریج کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی، ہاں بچے کی زبانی پاک دامنی ان کی ظاہر ہو گئی، تو لوگوں کو بڑا بعد میں شرمندگی ہوئی، کہنے لگے جریج صاحب ہمیں معاف کر دو، ہم نے بڑی غلطی کی، ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ہم نے تجھے اتنا ذلیل و رسوا کیا، اب ہم آپ کا عبادت خانہ پہلے جو چھپرے کا بنا ہوا تھا نا مٹی کا، ہم وہ تو گرا دیا، ہم اس کے بدلے سونے کا بنا کے دیتے ہیں۔ کس کا؟ سونے کا۔ قدر تو بڑھ گئی نا پھر۔ اس نے کہا جی ناظرین مجھے سونے کا نہیں چاہیے، مجھے وہی مٹی والا بنا دو، میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ لوگوں نے کہا اچھا ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، جب ہم آپ کو لے کر جا رہے تھے، چکر لگوا رہے تھے، تو وہ طوائف عورتوں کے محلے سے جب گزرے تھے، وہ عورتیں بھی دیکھ رہی تھی، تمہاری نظر ایسے گئی تھی، تم ہنسنے لگے، تمہارا ان سے کیا تعلق؟ اس نے کہا مجھے اپنی امی کی بد دعا یاد آ گئی۔ ہاں آج والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا، ایسے بدتمیز اولاد کہ والدین سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے اپنے چھوٹے بھائی سے بات کر رہے ہو، تمیز نہیں ہے والدین سے بات کرنے کی۔ کہا کہ میری امی کی بد دعا مجھے یاد آ گئی، میں نماز پڑھ رہا تھا، امی نے بلایا تھا اور میں جواب نہ دے سکا تھا، تو امی کی زبان سے نکل گیا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں بدکار عورتوں کا منہ دکھائے۔ میں جا رہا تھا، وہ سامنے دیکھ رہی تھی، نظر پڑ گئی، منہ تو دیکھ لیا نا میں نے۔ ہاں تو والدین اگر غلط فہمی کے اندر بھی کبھی ناراض ہو جائیں تو خیال کرنا دنیا انسان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کے اس انداز سے یا ابتی، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مخاطب ہیں اور کیسے پیار بھرے الفاظ کے اندر فرما رہے ہیں یا ابتی میرے ابا جان، میرے ابا جان۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ پیش آئے۔ اگر وہ غلط بات کہہ بھی دیں تو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ بھائی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनके सामने अपने आप को झुका के रखो और अगर वो कोई बात कह दे तो उफ तक न कहो कि अब्बू ये क्या कह रहे हो। आज औलाद क्या कहती है, अब्बू तुम्हें क्या पता, अब्बू तुम्हें क्या पता, क्या मतलब, अब्बू पागल है क्या। यानी ये जो बच्चा बाद में पैदा हुआ इसको तो दुनिया का पता चल गया, वालिदैन को पता नहीं जो जिंदगी गुजार के आए हैं। ये बच्चा उस वक्त तक तो नहीं कहता था जब ये अपने पेशाब से नहीं बच सकता था, उस वक्त तक तो नहीं कहता था कि अब्बू तुझे क्या पता। आज थोड़ी ताकत आई है, आज थोड़ी कुव्वत आई है, अल्लाह ने अकल कुछ दे दी है, अब इसके सामने वालिदैन को कुछ भी इल्म नहीं है क्या। खुदा के लिए कुरान हदीस की तरफ आओ और अपने वालिदैन का कदर करना सीखो। तो मेरे खुतबे का जो मौजू था कि सबसे पहली कुर्बानी इंसान की ये होती है कि अगर वालिदैन गलत रास्ते पे हैं। अब बात समझो, बाद लोग इस बारे में बड़े जो है ना इफरात तफरीक का शिकार हो जाते हैं। बाज तो ऐसे बदनसीब है बाप को कोई बाप ही नहीं समझता, उसकी जो है ना बात मानते ही नहीं है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और बाज कुछ हमारे सादे भाई ऐसे होते हैं, बाप गुनाह का भी काम कह दे, कहते हैं जी अब्बू ने कहा अब तो हमने करना है। हर मामले के अंदर फिर उनकी बात मानते हैं। अल्लाह ने हर चीज के हुदूद रखी है, अल्लाह ताला ने हर चीज की एक हद रखी है। अगर वालिदैन नेकी का हुक्म करें, ऐसी बात का हुक्म करें जो करने में गुनाह ना हो, तो वालिदैन की इताअत फर्माबरदारी करना फर्ज हो जाता है। नेकी का हुक्म करे तो वालिदैन की बात मान लेनी चाहिए, उसकी इताअत करना जरूरी है। अगर वालिदैन कहीं गुनाह का हुक्म करे, मिसाल के तौर पे वालिद कह दे दाढ़ी ना रखो भाई, अब ये तो गुनाह का हुक्म है ना। वालिद कह दे नमाज ना पढ़ो, वालिद कह दे शादी के मौके के ऊपर नाच गाना करो, अब ये वो हुक्म दे रहे हैं जिससे अल्लाह नाराज होते हैं। अब हदीस पाक में आता है ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अगर अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो और किसी मखलूक की इताअत हो रही हो, यानी मखलूक का कहना मानने से अल्लाह नाराज होते हो, फिर हमने अल्लाह को नाराज नहीं करना। दुनिया वाले नाराज हो जाते हैं तो हो जाए, लेकिन इस मामले के अंदर भी वालिदैन को फिर अदब और एहतराम से माजरत करनी कि अब्बा जान आप जो काम कह रहे हो इससे अल्लाह नाराज हो जाएंगे, इससे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे, हम गुनाह वाला काम अब्बू जान हम नहीं कर सकते। तो प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना, हाँ मोहब्बत से भी तो बात कर सकते हैं। दीन की बात कहनी है तो अदब और एहतराम सामने रखो। अगर वालिदैन गुनाह का हुक्म दें तब भी उनकी इताअत जायज नहीं है, लेकिन बेअदबी तब भी जायज नहीं है। वालिदैन की बेअदबी तो किसी मौके के ऊपर नहीं है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला इम्तिहान ये था, वालिदैन गलत रास्ते के ऊपर जा रहे थे तो उनको अल्लाह के दीन की दावत दी और सीधे रास्ते की दावत दी। अल्लाह ताला हमें भी इस सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं कदर करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं अल्लाह ताला औलाद को उनके लिए सदका जारिया फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग सुन्नत पर।